کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہداء کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء کی شرکت۔ شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف کا CMH کوئٹہ کا دورہ، زخمیوں سے ملاقات۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے، پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے قوم کا ساتھ ضروری ہے۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 26 افراد شہید، خواتین اور بچوں سمیت 62 افراد زخمی ہوئے۔ کئی کی حالت تشویشناک۔ خودکش بمبان نے صبح 8:25 پر مسافروں کو نشانہ بنایا۔ دھماکہ جعفر ایکسپریس کی روانگی سے پہلے پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہوا۔ دھماکے کے وقت اسٹیشن پر 3 ٹرینوں نے مختلف شہروں کو روانہ ہونا تھا۔ اس وقت مسافروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حملے میں 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کہتے ہیں دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم نے قبول کر لی۔ دہشت گرد بغیر واک تھرو گیٹ کے راستے سے آیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے ریلوے اسٹیشن کی دیواروں میں موجود راستوں نے دہشت گردوں کا کام آسان کیا۔ حملہ آور بآسانی اسٹیشن میں گھس آیا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جائے گی۔ خودکش دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کے دفاع شامل۔ کالعدم BLA نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش حملے کی دہشت گرد محمد رفیق بزنجو کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ کالعدم BLA کے دہشت گرد کی سوشل میڈیا پر شیئر تصویر کا فورینسک آڈٹ۔ تصویر میں دہشت گرد نے امریکی ساخت کی M4 رائفل اٹھا رکھی ہے۔ کالعدم BLA را سے ملنے والے ڈالر سے فوجی سازوسامان افغانستان سے خرید کر معصوم پاکستانیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ قوم کو فورن فنڈڈ دہشت گردوں کے قلعہ کمک کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پوری وار کی سچویشن ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ویو آئی ہے، آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ اب ہم FC کو امپاور کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم پہ ہر طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے، FC کو اختیارات دے رہی ہیں تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سول اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو خودکش بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار ایسے واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ دہشت گردوں کی کوئی قوم یا مذہب نہیں ہوتا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، وزیر اعظم شہباز شریف جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے میں جاں بحق افراد کے لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ ایک شخص نے بتایا اس کا بھائی معذوری کے باوجود محنت مزدوری کر کے روزی کماتا تھا، ظالموں نے اس سے بھی نہیں چھوڑا۔ صحبت پور کے بھائی ناشتہ کرنے ریلوے اسٹیشن پر آیا تھا، اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ متاثرین اپنوں کی نشانی کو سینے سے لگائے غم کی تصویر بن گئے۔ حکومت سے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ نومبر کے مہینے میں عمران خان ہمیں کال دینے والا ہے۔ وہ کال یہ ہوگی کہ ہم جب گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہماری میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ بانی PTI اسما کال دینے والے ہیں، بانی PTI کو رہا کرا کے گھر واپس آئیں گے، سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا سوابی میں جلسے سے خطاب، کہا قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ چیئرمین PTI گوہر خان نے کہا بانی PTI کی رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عمر ایوب بولے بانی PTI جو مشن دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا فاشسٹ حکومت کے خلاف اب نکلنا ہوگا۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا بانی PTI نے بتایا ہمارا احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर बात नहीं करती। पीटीआई के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं क्वेटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। ट्रंप की जीत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मुज़ाहिका खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हिमायत हासिल थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग ख़त्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया, ज़्यादा जजेस गए तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का यादा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके। पीटीआई के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ क्वेटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है गुज़िश्ता रोज जलसे की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई कारकुन ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया, पुलिस एहलकार और पीटीआई के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है पीटीआई के 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के मुलजमान के खिलाफ घेरा तंग। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया गया। लंदन मुजाहिरों से शोहरत पाने वाले शायान अली और बहन के कैंसर का इलाज कराने जाने वाली मलाइका बुखारी का नाम भी शामिल। पीएसएल में इन तमाम अफराद के नाम शामिल जो मुकदमे में नामजद हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान जेयूआई कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बानी पीटीआई के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। बिजली इस्तेमाल करने के सारिफीन को और इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली का इस्तेमाल की हमने कल अनाउंसमेंट की। विंटर्स में गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हों। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें, वज़ीर तवानाई का मशवरा। अवैस लगारी कहते हैं अवाम से कि ये वादे पूरे कर रही हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। एनटीडीसी की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। एनटीडीसी को 3 कंपनीज में तकसीम किया जाएगा। चंद हजार फैसला साजों के हाथों लाखों लोग यरगमाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अंग्रेजों का बनाया हुआ जागीरदारी सिस्टम बरकरार रहा। तनख्वाहदार टैक्स देगा, बड़े लोगों को रिलीफ मिलेगा। पीआईए ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी। आज इसी पीआईए की 10 अरब की बोली लग रही है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर बोली लगाई जाती है। फैसलाबाद में पुलिस हुकाम ने पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन हवा में उड़ा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन छोड़कर घोड़ों का मैदान सजा लिया। तालीमी इदारों की बंदिश के बावजूद तलबा और तालिबात को हॉर्स राइडिंग स्कूल बुला लिया। तलबा को शदीद स्मोक में राइडिंग स्कूल बनाने पर वालिदैन का इज़हार तशवीश। मीर कराची मुर्तज़ा बाप ने विफाक की हुकूमत से शिकायतों की भरमार कर दी। कहा विफाक इदारे कराची से कमाते हैं या एक पैसा खर्च नहीं करते।
وفاقی ادارے شہر کی مدد کریں، یہاں کا انفراسٹرکچر بنائیں۔ سول ایویشن کراچی ایئرپورٹ سے اربوں روپے کماتی ہے، شہر پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈپلومیٹک انکلیو میں کیسکیٹ پولیس خدمت مرکز کا دورہ، جدید سہولتوں سے آراستہ خدمت مرکز کے قیام کی تعریف۔ شہباز شریف نے پولیس خدمت مرکز کے قیام پر وزیر داخلہ محسن نقوی کے اقدامات کو سراہا۔ امریکی مطالبے پر قطر نے حماس قیادت کو دوحہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکی سینیٹر نے قطر کو پیغام دیا تھا حماس کے عہدیداروں کے اثاثے منجمد کرے، دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے 400 دن مکمل، صہیونی ریاست نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، 17,000 سے زائد بچے اور 12,000 خواتین شامل، 10,000 لاپتہ ہیں، 20 لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اب تک 86,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا۔ غزہ پر صبح سے اسرائیلی حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے، امریکی محکمہ انصاف کا دعویٰ۔ بیان میں کہا ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ملوث تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ایران کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 2 امریکی شہریوں پر بھی فرد جرم کی ایران نے امریکی الزام مسترد کر دیا۔ آخری مقابلہ، آخری امتحان، آسٹریلیا میں 22 سال بعد سیریز جیتنے کا گولڈن چانس۔ پاک آسٹریلیا فیصلہ کن مارکا آج پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ لائیو ایکشن صبح 8:30 بجے شروع ہوگا۔ آخری میچ کے لیے قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ گرین شرٹس نے دوسرے مقابلے میں میزبان ٹیم کو 9 وکٹ سے شکست دی تھی۔ ون ڈے سیریز 1-1 سے برابر۔